محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت و رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب وہ منصب، وہ مرتبہ اسے منتقل ہو رہا ہے، اور اس امامت کی منتقلی کے لیے بطور علامت ہے تحویل قبلہ، کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم، اب وہ ہمیشہ کے لیے متروک ہو رہا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے نادان، ناسمجھ، بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے، اس لیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کذالک میں اشارہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ تحویل قبلہ علامت ہے اب اس بات کی کہ وہ تحویل امامت ہو رہی ہے، جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت مسلمہ، امت وسط، خیر امت کی شکل دی، یعنی یہ غرض تاسیس ہے تمہاری بحیثیت امت محمد، امت مسلمہ، تاکہ تم گواہی دو، حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد گواہی دے، حجت قائم کرے تم پر۔ اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ تحویل قبلہ کی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سی بات تھی، اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بڑا ایک مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے۔ یہودی 3 ان کے بڑے طاقتور قبیلے مدینے میں موجود تھے۔ اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے، انہیں کچھ اطمینان تھا کہ یہ نئی امت جو ہے یہ ہماری تابع ہے، جبکہ یہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، لہذا کوئی تشویش کی بات نہیں۔ اب جبکہ یہ نیا قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ مسئلہ کچھ مختلف ہے، اب تو یہ ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ گئی ہے۔ اس حوالے سے اب ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ان کے اپنے دلوں میں جذباتی سطح پر اٹھا، اور پھر انہوں نے اس کو ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کی شکل دی، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھی سادہ فطرت لوگ وہ بھی متاثر ہو گئے، اس لیے کہ بظاہر دلیل بڑی قوی تھی کہ نماز جیسی اہم چیز، جو کہ اصل یوں سمجھیے کہ رکن رکین ہے دین کا، ساری عبادات میں اولین عبادت، اول جس کو وہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، اور اس کا قبلہ بدل گیا۔ اب اگر 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ غلط تھا تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، اور خاص طور پر جو لوگ اسی دوران میں فوت ہو گئے، چلیے ہمیں تو پھر بھی موقع مل گیا کہ ہم تلافی کر لیں، قضا دے دیں ان 16 مہینوں کی نمازوں کا، لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا، اس لیے کہ نماز ہی اگر نہ ہوئی ان کی تو معلوم ہوا کہ نماز تو جڑ ہے، بنیاد ہے دین کی، ایمان کی، تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ اور یہ دین کیا ہوا کہ جس کا قبلہ ہی معین نہیں، ابھی شمال کی طرف رخ تھا، اب جنوب کی طرف رخ کر لو۔ تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا اس وقت کہ اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی جو تلاوت ہوئی ہے کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر اس کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اس پر پھر مختلف اعتبارات سے بحث کر کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کی بھی نفی کی گئی، اس کا ازالہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو تشفی دی گئی، تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنگینی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ بلا ضرورت تو بات نہیں ہو رہی، اس میں تو اضافہ کیجئے کہ 2 رکوع پہلے بھی یہ بات کہی گئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اصل میں تو اس پوری بحث کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی تھی، 14ویں رکوع سے شروع ہو گئی تھی، اور پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر۔ یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نہیں ہے اصل نیکی، اصل نیکی کوئی اور شے ہے۔ سخن شناس نئی دل برا خطا اینجاست،
تم اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت بر، نیکی کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی، تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شے سمجھ لیا ہے، حالانکہ ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح بر و تقوی ہے کہ جو پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ حیولہ سامنے آتا ہے جو اس آیت بر میں، جو آیت سورۃ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق اس پر مشتمل ہے، وہ پورا ایک انسانی کردار کا حیولہ آ جاتا ہے۔ تو میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، آپ کا پورا جسم درمیان میں، تو یہ ہے در حقیقت وہ دو رکوع، 17واں رکوع 18واں رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا، آپ نے سماعت فرمائے، یہ تو ہے اصل بحث، ان میں تو ہے ہی بحث پوری تحویل قبلہ کی، لیکن یوں ہاتھ کیجئے تو دو رکوع پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے کہ جہاں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی، یعنی للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر کا آیت اس کا ہاتھ وسیع کیا آپ نے، اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو پھر دو رکوعوں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، گویا کہ یہاں سے وہاں تک بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی، اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان دو رکوعوں میں۔ اب آئیے بس اس سے زیادہ ہم آج اس تمہید پر وقت صرف نہیں کریں گے۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، یعنی یہ 16 ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، رسول کی بات کی پیروی کرتے ہیں، رسول کا کہنا مانتے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان کو جدا کرنے، ممیز کرنے ان لوگوں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ۔ یہاں اصل حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ 2 دفعہ جو چکر چلا، یہ کیوں چلا، اس کی حکمت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا انسان کا بھی کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ یہ بغیر حکمت کے کیسے ہے؟ حکمت ہے، اس کو سمجھو۔ لیکن پہلے نوٹ کیجئے کہ وما جعلنا میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر۔ اب اس کا مفہوم کیا؟ پہلا مفہوم، اور وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وحی خفی کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ حضور کو وحی صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی۔ قرآن مجید ریکارڈ ہے وحی جلی کا، وحی جلی یہ وحی مطلوع کہلاتی جس کی تلاوت کی، اور یہ وحی باللفظ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک وحی خفی ہے کہ ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا، اسے ہم القاء بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں۔ یہ القاء اور الہام جو ہے عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو جب القاء و الہام ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے درجے میں ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا ہے، وہ وحی جلی نہیں تھی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، نبی کا خواب بھی وحی ہے، لیکن یہ جو چاہے رؤیا صالحہ ہو، چاہے وہ کوئی الہام ہے، کوئی القاء ہے، نفس فی الروع ہے، یہ تمام چیزیں جو یہ وحی خفی کہلاتی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ آپ اب نماز کے لیے اپنا رخ یا وہ شلم کی طرف کیجئے، شمال کی طرف۔ ایک اس کی تعبیر یہ، دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو، لیکن جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، ایکنالج کر لیا جائے، وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے۔ اس کو اصطلاح شریعت میں، بلکہ حدیث، فن حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں ہم جس کو خبر کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر ہے۔ کیا معنی؟ یا تو کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے، یا کوئی کام حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے، یا کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں، یہ بھی گویا کہ امپلائڈ ہے ریکگنیشن، اور امپلائڈ پرمیشن اس کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا
اور حضور نے اس تقریر کے معنی یہ ہے، یہاں پہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ تقریر برقرار رکھنا، کسی چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا۔ حضور نے کوئی کام، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا، اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جز بن گئی، اب یہ وہ دلیل بن گئی۔ اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے۔ اسی طرح حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہ آئے، آپ کو منع نہ کیا جائے، تو اجتہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے، اور یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی، اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہو۔ ایک دوسری تعویل یہ، اب یہ کہ یہ اجتہاد کیوں تھا، کس بنیاد پر تھا؟ اگر تو یہ وحی خفی تھی، اللہ کا حکم تھا براہ راست، تب تو یہ سوال اٹھتے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ خود جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا، یحکم ما یرید، جو حکم چاہتا ہے دیتا۔ اگرچہ ہمارا اجمالی یقین ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہے، لیکن اجتہاد اگر حضور کا تھا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور تقریر خداوندی کے ذریعے سے وہ گویا کہ منسوب ہو رہا ہے اللہ کی طرف، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہو سکتی۔ آپ کے اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ اصول ہے، یہ دین کے معاملے میں چونکہ تسلسل ہے، یہ وہی دین چلا رہا ہے آدم سے اور محمد الرسول اللہ تک، دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو وہ گویا کہ برقرار ہے، کیونکہ جب تک کہ اس منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ امت کا قبلہ ہی گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ سابقہ امت وہ جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی، اور اس کا جب تک کہ کسی معاملے میں اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی، یہی وجہ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، تو گویا کہ سابقہ شریعت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو، اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی۔ یہی وجہ ہے حضور تشریف لائے مدینے میں، آپ نے دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، اس لیے کہ سابقہ امت کا تعامل ہے، سابقہ امت کی چیز ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم قرآن میں نہیں آتا وہ ہم پر بھی لاگو ہے۔ اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے رجم کا۔ رجم جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں وہ تسلسل ہے شریعت موسوی کا، تورات کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے پھر قائم رکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے برقرار کیا رکھا ہے، حالانکہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس کی تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم جو ہے برقرار رہے گا، اس لیے کہ سابقہ امت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے۔ تو اس اصول کو اچھی طرح جان لیجئے کہ حضور کا یہ اجتہاد اس اصول پر مبنی ہو سکتا ہے کہ سابقہ امت کا جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ منسوخ نہ ہو۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے ضمنی، کہ حضور نے مصلحت کو بھی دیکھا ہو، اور وہ مصلحت یہ کہ فوری طور پر ابھی جو بہت سے مسائل ہیں قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے، ابھی آپ کی دعوت جو ہے اور انقلابی جدوجہد جس نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی تو اس میں اصل ٹارگٹ تو قریش تھی، لبریشن آف مکہ، کیونکہ حرم جو ہے اور وہ مرکز توحید مشرکین کے تسلط میں ہے، تو اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ نہ کھولا جائے، یہودیوں کے ساتھ ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے، تو ایک مصلحت بھی آیا یہ حضور کے اپنے اجتہاد کی بنیاد تھی یا نہیں، لیکن یہ مصلحت فی الواقع تو حاصل ہوئی، اس لیے کہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی، آپ کو وہ وقت مل گیا کہ جس وقت کے دوران میں آپ نے کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینے کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم کر لیا، مسلمانوں میں مواخات کرا دی، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا، پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ 8 جو ہے مہمات بھیجی ہیں، یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا، اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی، تو آپ یکسو ہو کر اقدام، جسے ہم نے کہا ہے منہج انقلاب نبوی میں کہ اقدام کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، حضور اس طرح یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مرحلے پر اپنی توجہات کو مرکوز نہ کر سکے۔ یہ مصلحت بالفعل تو ظاہر ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیش نظر بھی یہ تھی یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور آیا یہ حضور کا اجتہاد اس بنیاد پر تھا یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اجتہاد ہی پر مبنی بات تھی،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها یہ وحی خفی کی بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو یہ حکم دیا گیا۔ بہرحال اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ کھل جائے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدع نہیں ہوتا، یہ بدع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع اور معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کسی شے کے وقوع میں آنے کے بعد علم ہونا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر شے ازل سے معلوم ہے، اس کا ازل مکمل، اس کا علم مکمل ہے ازل سے۔ کوئی شے بھی کسی شے کے وقوع کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ بات جو ہے وہ جو عقلیت پرست لوگ ہیں یا عقلیت گزیدہ لوگ ہیں، جو ریشنلزم کے متوالے ہیں، پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی، پیلیٹیبل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو، اور وہ ان کے لیے دلیل یہی ہے لنعلم، تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم دیکھیں۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں، واضح کر دیں، اگرچہ لفظی ترجمہ وہی ہے، تاکہ ہم جانیں لنعلم من يتبع الرسول، ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس سے پہلے بھی ہمارے سورہ عنکبوت میں بھی یہ آتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو جان کر رہے گا اہل ایمان کو اور اللہ جان کر رہے گا منافقین کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی اور اللہ جان کر رہے گا سچوں کو بھی۔ تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں۔ یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا ثابت، حجت قائم ہو۔ تو یہ یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دیں، کھول دیں، لوگوں پر عیاں کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں۔ کیا معاملہ؟ اب یہ دیکھیے اس کا 2 مرتبہ اطلاق ہوا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ جو مکے کے مسلمان تھے، مہاجرین جنہیں اب ہم کہیں گے جو آ گئے مدینے، یا بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے۔ اس کی روایات کافی ملتی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکے میں تو استقبال قبلتین کر، یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے، اور یہ فزیکلی پاسبل تھا، اس لیے کہ مکے کے شمال میں ہی ہے مدینہ اور اسی لائن میں سیدھا یروشلم بھی ہے۔ تو اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ کہ وہ جو رکنین کہلاتے ہیں، 2 رکن، رکن یمانی اور رکن وہ اسود جو ہے جس پہ حجر اسود ہے، اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو گویا کہ استقبال قبلتین، بیک وقت 2 قبلوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی یروشلم جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا، تو لہذا فیصلہ اب یہ ہوا، چاہے وہ وحی خفی سے ہوا چاہے حضور کے اجتہاد سے ہوا، یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا، اور یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگ، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایک مذہبی حیثیت تو ابھی قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ نیشنل مونومنٹ تھا، ان کی نسلی یادگار، ان کی خاندانی قومی یادگار، اس کو ایک قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ ان پر طبعاً بہت شاق گزرا۔ لیکن یہ کہ اسی شے سے پورا ٹیسٹ ہو گیا کہ کون شخص واقعتاً محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، کہ جو حکم آپ نے دیا اس کی پیروی کرنے، اور کون وہ ہے کہ جو اپنی سابقہ جو عصبیتیں ہیں، جو اپنی قومی یا نسلی عصبیتیں ہیں، کون ابھی ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ آپ کا تعلق اپنی قومی اور نسلی اور روایتی عصبیت کے ساتھ مضبوط ہے تو اب اس تحویل قبلہ کو، یعنی تحویل قبلہ جو ہوا کعبے سے ہٹ کر اور یروشلم کو قبلہ بنانا، یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بنا۔ لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کا جو ایمان جس درجے گہرا ہو چکا تھا،
اس سے جو مظہر اس کا سامنے آیا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ جس نے وہ مکے کے لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس قبلے کو، نئے قبلے کو جو نسلی اعتبار سے ان کے لیے بالکل اجنبی شے تھی،